بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ بنت رسول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت نے نہ جانے کتنے مخالفین کو مسلک اہل بیت سے وابستہ کر دیا۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو ان کی مظلومیت سے متاثر ہو کر مسلک اہل بیت سے وابستہ ہو گئی۔ اسی سلسلے میں چونکہ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام گزر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی مظلومیت نے کس طریقے سے ایک دیوبندی عالم دین کو مسلک اہل بیت سے وابستہ کر دیا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے دیوبندی عالم جن کو مبلغ اعظم کا ٹائٹل ملا ہوا تھا، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی گزرے ہیں، جو ایک مختصر سے واقعے کے بعد مسلک اہل بیت سے وابستہ ہو گئے۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، عربی زبان و بیان پر قدرت رکھتے تھے، بہت بڑے مناظر تھے، یعنی مناظرہ کرنے میں وہ مہارت رکھتے تھے اور اپنے علم، اپنی تحقیق اور اپنی دلیلوں کی بنیاد پر وہ بیشتر مناظرے جیت لیا کرتے تھے۔ چونکہ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، لہذا فطری طور پر وہ شیعوں کو رافضی اور گمراہ سمجھتے تھے، گویا وہ شیعہ فرقے سے ایک طرح سے الرجک تھے۔ لیکن ایک چھوٹے سے واقعے نے ان کو کس طریقے سے تبدیل کر دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں مناظرہ کرنے کے لیے گیا اور میں نے حسب معمول مناظرے میں جو میری مہارت تھی اس کی بنیاد پر میں نے وہ مناظرہ جیت لیا اور پورے گاؤں میں میرے علم کا چرچا عام ہو گیا۔ مناظرہ ختم ہونے کے بعد میرا جو میزبان تھا، جو بہت ہی شریف انسان تھا، جہاں میرا قیام تھا، جس کے گھر میں میں رکا ہوا تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مولانا صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی نیک، بہت ہی با اخلاق اور عبادت گزار بزرگ رہتا ہے۔ حالانکہ وہ شیعہ ہے، لیکن اس کی شرافت اور اس کی نیکی کی وجہ سے پورا گاؤں جو اہل سنت کا گاؤں ہے اس شیعہ بزرگ کی بہت عزت کرتا ہے اور احترام کرتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے وہ بزرگ سید ہے، یعنی اولاد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور وہ بزرگ سید آپ سے 2 منٹ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مولانا اسماعیل دیوبندی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے شیعہ کا نام سنا تو میں متنفر ہو گیا اور میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے ملاقات نہیں کرنا ہے، میں اس رافضی سے نہیں ملنا چاہتا۔ لیکن میرے میزبان نے بہت زور دیا اور کہا کہ مولانا صاحب وہ بہت ہی نیک، عبادت گزار، شریف اور سید زادہ ہے، آپ اس سے اگر 2 منٹ ملاقات کر لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مولانا اسماعیل دیوبندی فرماتے ہیں کہ جب میرا میزبان نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو بھیج دیجئے، میں 2 منٹ سے زیادہ اس سے بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ میزبان نے اس بزرگ شیعہ کو مولانا اسماعیل دیوبندی کے کمرے میں بھیج دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بزرگ کو دیکھا تو اس کے چہرے ہی سے شرافت، نرمی اور عبادت کے آثار ٹپک رہے تھے۔
اس بزرگ نے مجھے سلام کیا اور بہت ہی ادب اور نرمی کے ساتھ بولا، مولانا صاحب آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، میرا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میں تو ایک جاہل دیہاتی ہوں، کہاں آپ اور کہاں میں، علم کے اعتبار سے میرا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ سے 3 سادہ سوالات کرنا چاہتا ہوں، 3 سادہ کوشچنز کرنا چاہتا ہوں، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے سوالات کے صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو میرے سوالوں کے جواب صرف ہاں یا نہ میں دینا ہوں گے۔ مولانا اسماعیل دیوبندی بیان کرتے تھے کہ میں اس کی بات پر رضامند ہو گیا، تو دیہاتی نے، اس سید نے پہلا سوال یہ کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بیٹی تھی کہ جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا، کیا وہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں؟ کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں؟ مولانا اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو وہ سید بزرگ بولے کہ نہیں مولانا صاحب، صرف ایک جواب دیجئے، ہاں یا نہ، رسول خدا کی بیٹی دربار میں گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں؟ مولانا موصوف نے کہا کہ ہاں وہ دربار میں گئی تھیں۔ یہ جواب سن کر وہ سید بولے، مولانا صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول کی بیٹی نے کچھ مانگا تھا یا نہیں، کوئی مطالبہ کیا تھا یا نہیں؟ مولانا کہتے ہیں کہ میں کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگا تو اس بوڑھے شخص نے کہا، مولانا میری گزارش پھر ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجئے کہ رسول خدا کی بیٹی نے مسلمانوں سے کوئی حق مانگا تھا یا نہیں؟ مولانا اسماعیل دیوبندی نے فرمایا کہ ہاں مانگا تھا۔ اس سید نے کہا، مولانا میرا تیسرا اور آخری سوال ہے، لیکن پچھلے دونوں سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی آپ صرف ہاں یا نہ میں دیجیے گا۔ کیا مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ان کا حق دیا تھا یا خالی لوٹا دیا تھا؟ مولانا اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ مسلمانوں نے رسول خدا کی بیٹی کو خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ یہ سن کر ان شیعہ بزرگ نے جو ابھی تک اپنا سر جھکائے ہوئے تھے، اپنے سر کو اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی انکساری اور اداسی کے ساتھ کہا کہ مولانا آپ کا شکریہ، مجھے صرف یہی 3 سوالات کرنا تھے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ کمرے سے نکل گئے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی بیان کرتے تھے کہ اس بزرگ سید کے یہ 3 سوال بجلی بن کر میرے دل پر گرے، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہی وہ میری زندگی کا لمحہ تھا کہ میں حق، سچائی اور صداقت کو پہچان چکا تھا، اور میں دل و دماغ سے اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ تبدیل کر چکا تھا۔ اس کے بعد مولانا اسماعیل دیوبندی نے تفصیل کے ساتھ مذہب اہل بیت کا مطالعہ اور اسٹڈی کرنا شروع کی۔ شیعہ مذہب کے عقائد پڑھے، نظریات پڑھے، تاریخ پڑھی،
اور اس طریقے سے ان پر حق منکشف ہوتا چلا گیا۔ اور بعد میں مولانا اسماعیل دیوبندی نے شیعہ مذہب سے انتہائی متاثر ہو کر اپنے ضمیر کی آواز پر مذہب اہل بیت کو قبول کر لیا، اور اب ان کے جو مناظرے ہوتے تھے وہ حق و صداقت اہل بیت ثابت کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک نیک اور بزرگ شریف سید کے 3 سوالات میں، جو دراصل شہزادی کی مظلومیت کے بارے میں سوالات تھے، انہوں نے ایک دیوبندی عالم کو کس طریقے سے بدل دیا، اور یہ دیوبندی عالم اب مذہب اہل بیت کے مبلغ بن گئے۔ ہم سب کے کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا پر، آپ کی آل پر، آپ کی اطرت پر، اور آپ کے اہل بیت پر، اور پروردگار عالم آخرت میں ہم کو اس گروہ میں شامل فرمائے کہ جو محبان رسول اور محبان اہل بیت میں شمار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔